نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بڑا قیمتی بنایا ہے اور پھر اس کو اپنی رحمت اور برکت سے نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف مواقع عطا فرمائے ہیں۔ پہلی امتوں کی عمریں طویل ہوتی تھیں، لمبی ہوا کرتی تھیں، اور ان کی جسمانی قوت بھی زیادہ ہوا کرتی تھی، جس کی بدولت انہیں زیادہ اعمال کرنے کی ہمت اور توفیق مل جایا کرتی تھی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں اللہ رب العزت نے کم رکھیں، اور صحت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو گزشتہ اقوام سے، سابقہ اقوام سے اس امت کے لوگوں کی صحت بھی ان کے مقابلے میں کم ہے، قوت کے لحاظ سے کم ہیں اور عمر کے لحاظ سے بھی کم ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس امت پر ایک خاص فضل اور رحمت کا معاملہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعامات اور اعزازات سے اس امت کو نوازا ہے کہ محنت تھوڑی ہے اور بدلہ بے انتہا ہے، لامحدود ہے۔ مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے مختلف اعمال کے ذریعے اس امت کو یہ ہمت اور توفیق دی اور اس کو خصوصی فضل عطا فرمایا کہ تھوڑا عمل کر کے بھی یہ زیادہ اجر پا لیتے ہیں، اور جو کم عمر ہونے کی وجہ سے اور قوت کم ہونے کی وجہ سے دوسری اقوام سے بعض اوقات یہ باوجود کم ہونے کے ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے، کرم ہے، فضل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ آج شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے، اور شعبان کا مہینہ رمضان کے استقبال کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، اور استقبال رمضان کے حوالے سے اس مہینے کی بھی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے چاند کا شمار رکھو رمضان کے لیے، یعنی شعبان کے چاند پر دھیان رکھو، نظر رکھو، شعبان کی تاریخ کا خیال رکھو، اس پر خصوصی نظر رکھو، تاکہ اس شعبان کا شمار درست ہونے کی وجہ سے تمہارا رمضان کا مہینہ بھی درست ہو جائے، رمضان کی تاریخ میں بھی کوئی فرق نہ پڑے۔ اس لیے شعبان کی تاریخ اور شعبان کے مہینے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی
اس کی طرف دھیان اور توجہ فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چاند کا جتنا خیال رکھتے تھے، جتنا اس کے لیے فکر مند ہوا کرتے تھے، کسی اور مہینے کے چاند کا اتنا خیال نہیں رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھا کرتے تھے، یعنی شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے، یہاں تک کہ تقریباً سارا مہینہ ہی نفلی روزوں میں گزر جایا کرتا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے شعبان روزے رکھتے اور فرماتے کہ نیک عمل اتنا ہی کیا کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکے گا، البتہ تم ہی عمل کر کر کے تھک جاؤ گے۔ یعنی جتنی طاقت ہے، جتنی استعداد ہے، جتنی قوت ہے، تم نیکی کے عمل کو اختیار کرو، تم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، جتنا اپنے آپ کو تھکا سکتے ہو، جتنا اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا سکتے ہو لگاؤ، اس لیے کہ تمہارا عمل کرنا اور اس عمل میں تھک جانا یہ اللہ کو تھکانے والا نہیں ہے، اللہ اجر دینے سے نہیں تھکے گا، اور اللہ کے پاس کمی کسی چیز کی نہیں ہے۔ تو تم عمل کر کر کے تھک جاؤ گے، تم عمل کر کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، اور اللہ تم سے راضی بھی ہوگا، اور تمہیں نیکی کا اجر دینے سے وہ تھکے گا بھی نہیں، اس کے پاس کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے۔ تو تم عمل کر کے تھک جاؤ گے، لیکن اللہ رب العزت تمہیں نوازنے سے اور تمہیں اجر دینے سے نہیں تھکے گا۔ تو نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے رکھے، اور یہ سمجھا دیا، بتا دیا کہ آئندہ آنے والا مہینہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے لیے انسان نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ذہنی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اور جسمانی طور پر بھی، کہ رمضان کا مقدس مہینہ، وہ فضیلت والا مہینہ، وہ فرض روزوں والا مہینہ عنقریب آنے والا ہے۔ تو اس مہینے کے لیے شعبان ہی سے روزوں کی کثرت کر کے اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف خصوصیات رکھی ہیں، ایک روحانیت کی خصوصیت ہے، اور اسی طرح ایک حیوانیت کی خصوصیت ہے جو کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے فطرتاً رکھی ہے۔ اب انسان نیکی کر کے، تقوی اختیار کر کے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر کے، اللہ کے حکموں کو پورا کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا کے، اختیار کر کے، نیکی اور تقوی اختیار کر کے وہ روحانیت میں ترقی پاتا ہے، اور بسا اوقات اس قدر ترقی کرتا ہے کہ وہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اور اسی کے برعکس شیطان کی پیروی کر کے، برائی کے راستے کو اختیار کر کے، بدی کے راستے کو اختیار کر کے، بسا اوقات انسان حیوانیت کی خصوصیت میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ حیوانوں سے بھی بدتر قرار پاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، تو جانوروں سے بھی بدتر کیفیت میں انسان چلا جاتا ہے اگر وہ حیوانیت والے وصف کو اپناتا ہے اور اس میں ترقی کرتا ہے۔ تو روزہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی عبادت رکھی ہے کہ جس کے ذریعے انسان روحانیت میں ترقی پاتا ہے اور حیوانیت اس کی مغلوب ہو جاتی ہے۔ روزہ وہ بابرکت عبادت ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے اندر کی حیوانیت روحانیت کے تابع ہو جاتی ہے،
یعنی جو نیکی کا جذبہ ہے، نیکی کی خصوصیت ہے، وہ بڑھ جاتی ہے، اور حیوانیت اور برائی کا جذبہ اور خصوصیات انسان میں کم ہو جاتی ہیں۔ یہ روزے کی برکت ہے، یہ روزے کی خصوصیت ہے۔ تو رمضان المبارک سے قبل شعبان کے مہینے میں نفلی روزوں کی کثرت کر کے انسان اپنے آپ کو رمضان کے لیے بھی تیار کرے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے۔ اور نفلی روزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد فضائل بتائے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہوا کرتی ہے، جس کے ذریعے اس چیز کو صاف کیا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے۔ ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہوا کرتی ہے جس کی بدولت اس چیز کو صاف اور پاک کیا جاتا ہے، اور انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ جس طرح مال کی زکوٰۃ ادا کر کے مال کو پاکیزہ اور صاف کر دیا جاتا ہے، اسی طرح نفلی روزہ انسان کی جسمانی صفائی کا سبب اور باعث بنتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہوا کرتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس روزے کی برکت سے اس کے ثواب میں اللہ تعالیٰ اس شخص اور جہنم کے درمیان ایک ایسی خندق کھود دیتے ہیں کہ جس کی لمبائی زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی ایک روزہ رکھتا ہے، ایک نفلی روزہ، ایک دن اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں بھوکا پیاسا رہتا ہے، اپنی خواہشات کو دباتا ہے، ان سے رکتا ہے، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں کہ اس شخص کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک خندق ایسی کھود دیتے ہیں کہ جس کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ اور زمین و آسمان کا کتنا فاصلہ ہے یہ کسی نے آج تک معلوم نہیں کر سکا، تو گویا کہ اس شخص کا جہنم میں جانا محال ہے، مشکل ہے، کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اور بھوکا پیاسا رہا۔ یہ ایک روزے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح ایک روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اپنی خواہشات کو دباتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پر لے جاتے ہیں۔ یعنی اس شخص نے ایک دن روزہ رکھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوک پیاس برداشت کی، نفل روزہ رکھا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے اتنا دور کر دیں گے کہ 70 سال سفر کیا جائے تو وہ فاصلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ جہنم سے اس کو چھٹکارا دے دیا جاتا ہے ایک روزے کی برکت سے۔ پھر اسی طرح ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، ایک دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ ایک کوا ہے، وہ پیدائش کے بعد جب وہ چوزا ہوتا ہے چھوٹی عمر میں، اس وقت وہ اڑنا شروع کرے، وہ اڑتا رہے، مسلسل اڑتا رہے، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو، جوان ہو، پھر وہ بوڑھا ہو جائے اڑتے اڑتے، اور وہ جتنا فاصلہ طے کرے بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ کے وہ کوا مر جائے، کھپ جائے، اس وقت تک جو اس نے فاصلہ طے کیا ہوگا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دیتے۔
کوے کی عمر لمبی عمر اور لمبی مدت کے لیے استعارے کے طور پر استعمال ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ کوے کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ تو ایک کوا پیدائش سے لے کر بڑھاپے اور بڑھاپے کی انتہا کو پہنچتا ہے، اس سارے وقت کے دوران وہ مسلسل اڑتا ہے، سفر کرتا ہے۔ وہ جتنا سفر طے کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک شخص ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے گا، اللہ کی رضا کے لیے بھوک پیاس برداشت کرے گا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دور کر دیں گے جہنم سے کہ جتنا وہ کوا ساری زندگی سفر کر کے طے کر کے جتنا فاصلہ طے کرے وہ سینکڑوں ہزاروں میل ہوگا۔ تو ان تینوں احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نفلی روزوں کی برکت سے انسان کو جہنم سے چھٹکارے کا وعدہ فرما رہے۔ ایک دن کا بھوکا پیاسا رہنا، روزہ رکھنا، اللہ کو راضی کر لینا، یہ انسان کو اگر جہنم سے دور کرنے کا، چھٹکارے کا باعث بنتا ہے، تو خود سوچیں گے فرض روزوں کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہوگی، اور رمضان کے روزوں کی پھر جو فضیلت اور جو ان پر اجر ملے گا اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ شعبان کا مقدس مہینہ شروع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے کی ابتدا ہی سے دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے اس رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، ہمیں رمضان نصیب فرما کہ ہم ان مہینوں کے اندر برکت حاصل کرتے ہوئے، ان کو عبادت میں گزارتے ہوئے رمضان تک پہنچ جائیں اور پھر رمضان کے مقدس مہینے کی برکات اور فضائل حاصل کر سکیں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ہمیں میسر ہے، اور صحت اور تندرستی بھی میسر ہے، اور موسم بھی الحمدللہ ایسا ہے کہ روزہ رکھنا آج کل کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بہت آسانی کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ابتدا میں روایت بیان کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہینے کا معمول عرض کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورا مہینہ ہی شعبان کا وہ روزے کی حالت میں گزارا کرتے اور نفلی روزے رکھا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن، یہ مہینہ نصیب فرمایا، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس میں روزوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو، اور اللہ کا ذکر اور عبادت کی طرف رغبت اور مسجد کا رخ یہ ابھی سے ہم شروع کر دیں، تاکہ رمضان کا مہینہ جب آئے تو اس کے لیے ہم پہلے سے ذہنی اور جسمانی اور روحانی طور پر تیار ہوں، اور رمضان کا مہینہ ہمارا خوب عبادت میں گزرے، اللہ کو راضی کرنے میں گزرے، اور مقدس مہینے کو ہم اس کی وہ خوبیاں اور اس کی وہ فضائل حاصل کر سکیں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص طور پر عطا کیے۔ جو حالات ہیں، جو ہمارے ارد گرد ماحول ہے، اس سے نظر یہی آتا ہے، معلوم یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کی آزمائشیں ہم پر آتی ہیں اور مختلف صورتوں میں آتی ہیں، کبھی موسم کی شدت کی صورت میں آتی ہیں، اور کبھی بیماریوں کی صورت میں آتی ہیں، اور کبھی زلزلوں کی صورت میں آتی ہیں، کبھی آندھی طوفان کی صورت میں آتی ہیں، کبھی بارشیں نہ ہونے کی صورت میں آتی ہیں، اور کبھی بارشیں کثرت سے ہونے کی صورت میں آتی ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے اسباب ہیں، ان سے بھی نجات کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا لیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ان آزمائشوں کو، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کریں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت تو قریب آ گیا، ان کے سر پر آ پہنچا، ان کا حساب کتاب شروع ہوا چاہتا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن وہ غفلت میں پڑے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں، اپنے ہی
نشے میں ہیں، اپنے ہی خیالات میں گم ہیں اور اس طرف توجہ نہیں کر رہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کے جو قصے کہانیاں ہیں، جو واقعات ہیں، وہ عبرت کے لیے رکھے ہیں، ان میں ہمارے لیے عبرت ہے، عقل والوں کے لیے اس میں عبرت اور نشانی ہے، اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم کبھی اچھائی کے ذریعے اور کبھی مشکلات کے ذریعے ہر طرح سے آزمائیں گے تاکہ تم لوٹ آؤ، تاکہ تم اپنا رخ سیدھا کر لو اور نیکی کی طرف آ جاؤ۔ تمہیں خوشحالی سے بھی آزمائیں گے، تمہیں مصیبت سے بھی آزمائیں گے، تمہیں خوف میں مبتلا کر کے بھی آزمائیں گے، تمہیں صحت دے کر بھی آزمائیں گے، تمہاری صحت لے کر بھی آزمائیں گے، تمہیں مصیبت میں مبتلا کر کے بھی آزمائیں گے، تمہیں خوشحالی دے کر بھی آزمائیں گے۔ ہماری آزمائش سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہیں ہم شر اور خیر دونوں میں مبتلا کریں گے آزمائش کے طور پر۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت پر عمل کیا کرنا ہے؟ اس حدیث کے الفاظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدنا ابراہیم فوت ہو گئے تو اس دوران سورج گرہن ہوا غالباً، تو کسی نے یہ کہا کہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بڑی شخصیت دنیا سے چلی جائے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی کے آنے جانے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، ان کو گرہن کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، پس اگر تم دیکھو کہ سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا، فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کو پکارو۔ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا، اور اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ وَصَلُّوا، اور نماز کی طرف آؤ۔ وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ خیرات کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبت سے پریشانی سے نجات دے دے گا۔ یعنی اگر حالات موافق نہیں ہیں، مشکلات ہیں، کوئی آزمائش آ گئی، کوئی حالات میں تغیر آ گیا، حالات بگڑ رہے ہیں، کوئی مشکل کا تمہیں سامنا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے صاف اور واضح الفاظ میں فرما دیا فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو پکارو۔ وَكَبِّرُوا، اس کی کبریائی بیان کرو۔ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، نماز کی طرف آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ خیرات کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو کثرت سے ذکر کرو۔ تمام عبادتوں کو متعین کر دیا، ان کا وقت بتا دیا، ان کی مقدار بتا دی، لیکن ذکر ایسی فضیلت والی نیکی اور عبادت ہے کہ جس میں فرمایا کہ اس کو کثرت سے کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ ہے کہ جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی تمہارے لیے رحمت اور استغفار کرتے ہیں۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے اور لائے تمہیں روشنی کی طرف۔ تو اگر تم مشکلات سے نکلنا چاہتے ہو، مصائب سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، تو تم اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے کرو، اور صبح و شام کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ، مسجد کا رخ کرو، عبادت میں دل لگاؤ، اللہ والوں کے ساتھ تعلق بناؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بھی بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری معیشت بھی ٹھیک کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل بھی حل کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائشیں بھی دور کر دے گا، ان آزمائشوں میں تمہیں کامیابی بھی عطا کر دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے گھر کی طرف رجوع کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرو، ذکر کے ساتھ
عبادت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کو خوب کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور تمام مصائب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک حل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ذکر اور عبادت میں اور مسجد کے ماحول میں لگایا جائے۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا بنے ہوئے، تو میں کل ایک وہ تفصیل دیکھ رہا تھا پچھلے جمعوں کی، تو اس میں یہ بات میرے سامنے آئی کہ آج کا جو جمعہ ہے وہ اس مسجد کا 100واں جمعہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، کہ ابھی کل کی بات لگتی ہے کہ ابتدا ہوئی تھی، افتتاح ہوا تھا، اور پھر یہ نماز کا عبادت کا سلسلہ شروع ہوا، اور الحمدللہ آج کا جو جمعہ ہے، آج کے جمعے کے ساتھ 100 جمعے اس مسجد کے مکمل ہو جائیں گے۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ کا گھر ہے، یہ انشاءاللہ آباد رہے گا اور تا قیامت آباد رہے گا، اور یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہ جنت کا انشاءاللہ یہ ہمارے لیے جنت کے داخلے کا باعث بنے گا۔ اللہ کرے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیتیں لگا سکیں، جان اور مال کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر میں، اس مسجد کی آبادی میں، اس مسجد کی ترقی میں اور اس مسجد کے اعمال میں اللہ ہمیں جڑنے کی اور زیادہ سے زیادہ محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کی آبادی کا ذریعہ بنیں اور ہماری زندگیاں اس کی آبادی کے لیے وقف ہوں اور لگ جائیں اور ہماری زندگیاں قیمتی بن جائیں۔ یہی ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا باعث ہوگا، آخرت میں بھی ہمارے لیے یہی کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ اور یہاں کیا آج اس ٹھنڈ میں، اس سردی میں مسجدوں کو آنا، وضو کرنا اور عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، اس کا ثواب اور اس کا اجر اور اس کا جو ثمر ہے، جو پھل ہے، وہ آخرت میں جب ملے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ کتنی قیمتی عبادات ہیں اور یہ کتنے قیمتی لمحات ہیں کہ جو ہمارے مسجد میں گزرتے ہیں، جو اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مسجدوں سے جوڑے رکھے، اللہ تعالی ہمیں نیکی اور تقوی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ دن رات دین کے کام کے ساتھ جوڑے رکھے، اور اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔